عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ ابن عمرو بن العاص فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن اور روزہ بندے کے حق میں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا، اے رب پروردگار، منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور شہوت کا قضا کرنے، شہوت رانی کرنے سے روکے رکھا، فشفعنی فی، میری وجہ سے روکا رہا نا، تو اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کیا کہے گا، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ منعتہ النوم باللیل، میں نے روکے رکھا اسے نیند سے رات کے وقت۔ اب بتائیے، آپ 1 گھنٹے میں یا پونے گھنٹے میں جو تراویح پڑھ لیتے ہیں، اس میں سے آپ کی نیند میں سے کوئی کمی ہوتی ہے؟ 11 بجے سے پہلے تو کچھ ہوتا ہی نہیں، رات ہی نہیں ہوتی، تو کہاں سے نیند آپ نے کوئی قربانی دی نیند کی؟ ہاں، تہائی یا آدھی یا 2/3 رات اگر جاگیں گے تو نیند کی قربانی ہوگی۔ تو منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ فیشفعان، اور حضور نے فرمایا ان دونوں کی شفاعت قبول ہو جائے گی، آمین یا رب العالمین۔ اگلی حدیث دیکھیے، 2 چیزیں بالکل پیرلل ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزے رکھے رمضان میں اور ایمان بھی تھا، احتساب کے 2 ترجمے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کا بدلہ چاہنے کے لیے، امید میں کہ اللہ مجھے اجر دے گا، اور ایک احتساب کے معنی ہے احتساب نفس، کہ روزہ رکھ کر انسان اپنے نفس کا بھی احتساب کرتا رہے۔ یہ نہ ہو کہ روزہ بھی رکھا ہوا جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا دھوکہ بھی دے رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا اور سودی کاروبار بھی کر رہا ہے، تو پھر وہ روزہ کہاں ہوا؟ اس کے لیے اگلے صفحے پر 3 حدیثیں ہیں کہ کتنے ہی لوگ وہ ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، نہ تقویٰ حاصل ہوتا ہے، نہ کوئی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ کم من صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع، اور فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جس شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ فاقہ کر رہا ایسا کچھ حاصل نہیں، روزہ تو نہیں ہے۔ تو اس کو سمجھ لیجئے اچھی طرح۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بس وہ رٹی رٹائی سی کوئی چیز سن رہا ہے، قرآن نہ سمجھا، نہ اس پر کوئی غور کیا، تو وہ رات کا جاگنا بھی بیکار ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا الجوع، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں، نہ کوئی ثواب ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی روحانیت ہے، نہ کوئی تقویٰ ہے، اور بہت سے رات کو قائم ہونے والے، کھڑے رہنے والے بھی ایسے ہیں جنہیں اپنے قیام سے سوائے انیندرا، جسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں، سوائے اس کے اور کچھ حاصل نہیں۔ نیند تو گئی، ملا کچھ نہیں۔ وہ تو قیام بالقرآن ہوگا جب قرآن آپ کے ذہن میں اترے، آپ کے قلب پر اترے، آپ کے اندر اس کے انوار جذب ہو، تب تو کوئی فائدہ ہے، ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو آپ نے یہاں دیکھا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو صام قام برابر۔ کتنے ہی روزے والے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوک کے سوا حاصل نہیں ہوتا، کتنے ہی رات کو کھڑے رہنے والے ہیں جنہیں سوائے رات کو جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوا، جو اپنی جو ہے بے خوابی کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوا۔